تو آخری سوال جی، نام نہیں انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی آبادی 23 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے اور زیر کفالت لوگ زیادہ ہیں، کمانے والے کم ہیں، اور یہ ہے وہ، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کا پہلے بھی کیا بن رہا؟ چند کلو آٹے کے لیے تو 12 پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں 8 گھنٹے 12 گھنٹے، اس میں کیا مطلب؟ اب دوسری بات یہ ہے، ایک خوشی کا پہلو ہے کہ ماشاءاللہ اس ملک میں کچھ تو بڑھ رہا ہے نا، اور کچھ نہیں بڑھ رہا تو آبادی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ 23 کروڑ والی بات بھی بکواس ہے، یہ کم از کم 26 کروڑ ہے اس وقت۔ یہ وارداتیوں نے واردات کی ہے کراچی میں بھی، باقی بھی، اور باقی آخری جب یہ ہوئی تھی مردم شماری اس کے بعد وہ ہمارے پاس کام کیا ہے؟ اب تو ویسے بھی کہتے ہیں دکانیں جلدی بند کر دو، مطلب تھینک یو ویری مچ، وہ نہیں۔ آگے ہیں جی کہ ارشد نور صاحب ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی میرا سوال عمران خان اور چودھریوں کے اتحاد سے متعلق ہے۔ دیکھا جا رہا ہے اس اتحاد کے دوران دونوں جانب اعتماد کا فقدان ہے۔ کل بھی عمران خان نے اپنی جماعت کے رہنماؤں کو پرویز الہی پہ انتہا اعتماد کرنے سے اس لیے منع کر دیا کیونکہ چودھریوں نے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی اور بعد میں وزارت اعلیٰ بھی مانگ لی۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ اعتماد کیوں نہیں کر رہی؟ لیکن یہ کھیل ہی ایسا ہے، ختم۔ ہر آدمی اپنے آپ کو، میں اگر اپنے کسی قریبی کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزروں اور اس گھنے جنگل میں درندے ہوں تو وہ چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر ایک ویپن ہوگا تو ویپن میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ باقی معاملات بھی ہیں، اور اگر وہ مانگ رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، پھر کوئی عثمان بزدار آ جائے گا، چکھا نہیں پہلے 4.25 سال پتہ نہیں ہلا، اور سوائے سکیمز کے، سکینڈلز کے، اور کیا ہے وہ پورے کا پورا دور۔ کچھ شکل بری لگتی تھی عثمان بزدارگی، جن کے بارے میں آج کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھی جی کہ آپ علیم خان کو لے آئیں، آپ چودھری پرویز الہی کو لے آئیں، یہ رشتہ دار تھے ان کے جو یہ کہہ رہے تھے، وہ تنگ تھے کہ یار ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا جو نون لیگ والے کہتے ہیں، قطعاً نہیں، فضول بات ہے، پہلے کیوں نہیں کر دیا 26 سال اسٹیبلشمنٹ نے؟ جی جب تک آپ وائبل نہیں ہوتے، وہ باقی ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ پوان والی گل ہے، گٹھڑی میں خود بھی اٹھا سکتا ہوں، مجھے ذرا دقت ہو رہی ہے، کوئی راہ گیر ہے اس نے بھی ذرا میری ہیلپ کر دی، اٹھا کے میں نے سر پہ رکھی، پھر میں، یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کان سے پکڑ کے نواز شریف کو لے آیا اور اس کو شیر آیا تو پتہ نہیں، پہلے سائیکل آیا، پہلے سائیکل بڑی بڑی چلایا کرتا تھا، کیا وہ پتہ نہیں قومی اتحاد کی، تو کیا وہ بھی ایک فراڈ چلا تھا اس ملک میں۔ اس طرح تھوڑی، عمران نے تو جان ماری ہے، وہ اسکریچ سے یہاں تک آیا ہے، جب وہ وائبل ہو گیا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بھی ٹھیک ہے، لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے تو ہم بھی تھوڑا سا ہاتھ تھولا کر لیتے ہیں، بھائی اتنی سی بات ہے، اور تو کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ عمران نہ کسی کے کندھے کے بیٹھ کے آئے، یہ بالکل بکواس ہے۔ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہماری ٹریڈیشن ہے، لیکن فیصلہ کون رول تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسی ہی اگر بات ہے تو اپنے کسی لاڈلے کو اٹھا کے پاکستان کا مقبول لیڈر بنا دیں آپ، نہیں ہوتا جب تک آپ وائبلٹی اپنی جو ہے وہ ثابت نہیں کرتے۔ بارہ باپ ہے، پھر بیٹی ہے، پھر آگے اس کا بیٹا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، ادھر ان کو موقع ملا ہے شریفوں کو، اب بیٹی فلانا، یہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ایکسیپشنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بہت بریلینٹ نکل آئے لڑکا ان کا، ادروائز نارملی بریلینٹ آدمی تھا براک اوباما، بل کلنٹن، وہ دا پولیٹیکل اینیمل، آؤ جاؤ دباؤ جاؤ، یہ چپکے رہتے ہیں وہاں، 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے، 2 ٹرمز لی گئے، یہ چپکے رہتے ہیں۔ اتنی گھٹیا غیر جمہوری اپروچ ہے، اور بیسیکلی ایک لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 میں سے ایک آدمی کو بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور وہ یہ ہے جمہوریت ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، انہوں نے تو عوام کو بیچ کے رکھ دیا ہے، ملک گروی ڈال دیا عوام کو، اور وہ بچے بھی جو بھی پیدا نہیں ہوئے میں کیا اچھا۔ لیکن بہرحال جب تک یہ ڈھونگ ہے، الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے وہ سن لیں. کچھ لوگ بیٹھے تھے تو کوئی ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ جی نواب صاحب مرتے مرتے بچے ہیں. تو ان میں سے جو ایک سیانا تھا, بزرگ تھا, اس نے کہا گھبراؤ نہ بیٹا, وہ مرتے مرتے بچے ہیں لیکن بالآخر وہ بچتے بچتے مریں گے. اسی طرح جیسے موت ناگزیر ہے, آپ بے شک ڈھونگ ہے, آپ ووٹ خریدتے ہیں, آپ پریشرائز کرتے ہیں, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی معیشت کے نام پہ, کبھی سوشلزم کے نام پہ, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو کرنا پڑے گا. خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں آج کھڑا ہے, الیکٹڈ بندے کو دو تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو تو الیکٹڈ تمہارا بندہ تھا, یہ تمہاری پسند تھی, ٹھیک. اچھا, بہت بڑی جھک ماری ہم نے ایسٹ پاکستان, میجورٹی تھی شیخ مجید کے پاس, جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا, نتیجہ کیا, ملک 2 لخت. خیر, اچھا, یہ جو شیخ رشید نے بات کی ہے, اس کے درست نہ درست پیش گوئی وغیرہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, مرتے مرتے بچے ہیں, بچتے بچتے مریں گے. الیکشن تو ان اوائڈیبل ہے اس سسٹم میں, اس ڈھونگ میں, اس ڈرامے میں بھی. کم از کم ڈرامہ تو کرنا پڑتا ہے نا. تو اس ڈرامے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو. اور میری سمجھ کے مطابق, میری ہمبل رائے, میری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ اس وقت یہ ملک جہاں کھڑا ہے, ایک جینون الیکشن کراؤ. اس میں اگر کھوٹ بھی ڈالنا ہے تو اتنا کھوٹ ڈالو جتنا سونے میں ڈالتے ہیں زیور بنانے کے لیے, چونکہ گولڈ از اے ویری ویری مائلڈ میٹل, خالص سونے کا زیور نہیں بنتا. تو اگر ماڑا موٹا کوئی اونچ نیچ کرنی ہے وہ ضرور یہ کریں گے. اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہو گے تو پالیٹیشین تو ہمارا وہ گندا ہے, اس کی تو تربیت یہ ہے, بیلٹ باکسز تک اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں, ان کا چھوڑیں آپ. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا تب بھی ہوگا, کتنا ٹال لو گے. اس لیے اس کو پیش گوئی وغیرہ یہ وہ نہ سمجھیں. یہ سارا کچھ اس پہ برین اسٹارم کیا جا رہا ہوگا, سوچا جا رہا ہوگا, اینڈ آئی ایم شیور اف بیٹر سینس پرویلز, تو یہ ایک ہی نسخہ ہے اس صورتحال سے جان چھڑانے کا. ورنہ میں تو مدتوں سے دعا گو ہوں کہ ہمیں کو مصطفیٰ کمال ملے جو بغیر کسی کمپرومائز کے کسی کو معاف نہ کرے.